آج ہم ایک حدیث سنیں گے، اس کے بعد مکمل مسائل سنیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث روزے کی فضیلت سے متعلق ہے اور روزے دار کے مقام کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اس میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے صرف اور صرف روزے دار۔ جتنے روزے دار ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا وہ اس میں سے داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ریان کسے کہتے ہیں؟ ریان کے معنی ہے لغت میں سرسبزی شادابی کے، ہرے بھرے ہونے کے، سیر ہونے کے، آسودہ ہونے کے۔ غرض جو روزے دار روزہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوکھ جاتا ہے ٹہنی کی طرح، ریان کہتے ہیں ہری بھری ٹہنی کو۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس نے مشقت اٹھایا، اللہ کے لیے بھوکا رہا، اپنے جسم کے پانی کو جو ہے سکھا دیا، اس کی آنکھیں اندر چلی گئی، بہت سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی پر روزہ رکھنے سے۔ تو اللہ رب العزت جب اس کو اس دروازے سے گزاریں گے تو یہ سرسب جو شاداب ہو جائے گا، یہ آسودہ ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر جو ہے نا جتنی مقدار ہونی چاہیے پانی کی، اس کی چمڑی ایک دم جو ہے، جلد جو ہے ایک دم ہری بھری ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے روزے دار کا مقام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دروازے سے داخلہ نصیب فرمائے۔ لہٰذا مسائل زیادہ ہیں، اس لیے ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے سنا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم سنیں گے کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے۔ دیکھو دوستو، یہ دین جو ہے نا ہمارا دین اسلام، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو مشکل مت بناؤ۔ تو دین آسان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دین آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی عذر ہے، کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی سفر میں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے شریعت میں رعایت کا معاملہ فرمایا ہے۔ جیسے کوئی سفر میں ہے تو اس کے لیے قصر، نماز کو قصر کیا گیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے وہ صرف 2 رکعت پڑھے گا کیونکہ اس کو عذر ہے۔ اگر کوئی شخص پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا یا اس کو پانی میسر نہیں ہے، کئی ایسی جگہ پر وہ چلا گیا جہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنی ہے اسے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسانی کر دی کہ تیمم کر لے، مٹی تو ہر جگہ پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شریعت میں اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی کی ترغیب دی کہ دین آسان ہے تو اس کو آسان ہی رہنے دو، مشکل مت بناؤ، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دین سے دور کرنے کے لیے ان کو نفرت مت دلاؤ، ان کو ڈراؤ مت ان کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ کے نبی ڈرانے والے ہیں، اور ہر نبی ڈرانے والے تھے۔ کس چیز سے؟ کہ اگر تم گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا بھی فیصلہ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں دوستو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بتایا، اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ دین کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، آسانی کا معاملہ کرو، تاکہ لوگ دین پر جمیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور اس کا سفر جائز ہے، ناجائز سفر نہیں۔ اچھا، اب آپ بولیں گے کون سا سفر جائز ہوتا ہے اور کون سا ناجائز ہوتا ہے؟ کوئی شخص روزی روٹی کی تلاش میں سفر کرتا ہے، کوئی اور کسی ضرورت کی وجہ سے، علاج وغیرہ کی وجہ سے سفر کرتا ہے، کوئی تفریح کی وجہ سے سفر کرتا ہے، گھومنے چلے گئے، دنیا گھومنا ہے بھائی ہم کو، بلاگر ہے ہم لوگ، تو جائز سفر یہ ہے کہ گھومنے کی نیت سے چلے گئے، کوئی ضرورت کی روزی روٹی کی وجہ سے چلے گئے، جائز سفر ہے۔ ایک آدمی نے حرام کام کے لیے سفر کیا کہ فلاں جگہ جا کے عیاشی کروں گا، فلاں جگہ جا کر کے جو ہے نا شراب پیوں گا، ادھر کی شراب بہت اچھی ہے، جو ناجائز کام ہے اس کے لیے اگر کوئی سفر کرے تو یہ سفر شرعی نہیں ہے۔ سفر شرعی یعنی شریعت اس کو سفر نہیں مانتی، تو اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو جائز سفر ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی جس کے لیے نماز قصر پڑھنا جائز ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر مسافر سفر میں ہے، اتنی مدت وہ پار کر چکا ہے یا اتنی مدت کا اس نے سفر شروع کیا ہے جس میں قصر اس کے لیے ہو جاتی ہے، قصر اس پر آتی ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ آج کل سفر ہمارے لیے آسان ہو گئے، پہلے کے سفر بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، آج بہت آسانی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو مطلب اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ اب سفر میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، سفر میں بھی جو روزہ چھوٹ جاتا ہے سفر کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے، اس کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اجازت دی ہے چھوڑ دے تو چھوٹ ہی گیا، اس کی قضا بعد میں کرنی ہے۔ تو مسافر کو اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں، لیکن اس کی قضا وہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت امید سے ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگ بہت کڑک دیندار ہوتے ہیں، وہ پریگننسی میں بھی جو ہے نا ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ دوستو جہالت ہے، یہ جہالت ہے، دینداری نہیں ہے۔ پرسوں ایک گائنک کا مجھ کو جو ہے نا بات ہوئی میری ان سے، انہوں نے کہا کہ آپ سے مجھ کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ بولے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتی ہیں عورتیں، اور وہ کہتی ہے کہ روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، اور جب ہم منع کرتے ہیں تو بھی بولتے نہیں ان کو کچھ عذر نہیں ہے، ان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ بولے پرسوں میرے پاس ایک ماں بیٹی آئے تھے تو ماں کہہ رہی تھی کہ یہ جب میرے پیٹ میں تھی تو میں نے تو روزے رکھے تھی، اب یہ کیوں نہیں رکھیں گی؟ تو ڈاکٹر نے بہت اچھی چیز بتائی، مسئلہ پوچھ رہی تھی تو اس کے علم میں جو چیزیں تھی اس نے بتائی، کہنے لگی کہ آپ کا سب سے چھوٹا بچہ کتنی عمر کا ہے؟ تو میں نے کہا ایک 1.5 مہینے کا ہوگا۔ بولے آپ اس کو بھوکا رکھیں گے کیا؟ روزہ اگر رمضان چل رہا ہے
تو آپ وہ بچہ جو پیٹ سے باہر آ گیا ہے 1.5-2 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، اس کو آپ روزہ رکھوائیں گے، بھوکا رکھیں گے؟ بولا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو کیوں بھوکا رکھوائیں گے؟ تو بولے جو ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اس کو کھانے کی مطلب ہر چیز اس کی ماں کے ذریعے سے جا رہی ہے، ہر چیز بن رہی ہے، پھر اس کے باہر آنے کے انتظامات بھی بن رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بن رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ایسے کیسے ان کو اجازت دی جائے؟ تو پھر میں نے بھی اپنے حساب سے ان کو جواب دیا. انہوں نے اچھی بات بتائی اور یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، تو میں نے بھی ان کے حساب سے ان کو جواب دیا. میں نے کہا اسی لیے شریعت نے اس مسئلے کو مفتی سے پوچھنے کو نہیں کہا، بلکہ اس مسئلے کو جو ماہر اور دیندار طبیب یا طبیبہ یعنی ڈاکٹر ہو اسی کے اوپر شریعت نے چھوڑا ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو رائے دے گی اسی پر تم کو عمل کرنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر بہتر جانتی ہے اس سچویشن کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور تمہاری کیا اس کے اندر حالت ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا اپنے اوپر سوار نہ کریں. شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو روزہ بعد میں قضا کر لے اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اندر یہ نہ کرے کہ روزے کیسے چھوٹ جائیں گے، گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگر مسئلہ ہے تو ہاں. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے دودھ میں کمی آتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، دوستوں ہم یہ نا اس دنیا میں بس رہے ہیں، ہم کوئی آسمان میں نہیں بس رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں، توکل سمجھتے ہیں، لیکن وہ تقویٰ اور توکل رہتا نہیں ہے، وہ جہالت ہوتی ہے. اس لیے صحیح علم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو جو دودھ پلانے والی عورت ہے اگر دودھ میں کمی آتی ہے تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لیں. شافعی کے نزدیک ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بچے کے خوف سے، بچے کو تکلیف کے خوف سے اگر روزہ نہیں رکھ رہی عورت تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ فدیہ بھی آئے گا. اس کو قضا بھی کرنی ہوگی عورت کو اور فدیہ بھی دینا ہوگا. تقریباً 1.25 کلو اناج اس کو ایک روزے کے بدلے دینا ہوگا. احناف کے نزدیک فدیہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. بہرحال یہ تو ہو گیا عورت کے متعلق. اب جو ہے اور 2 لوگ ہیں، جیسے ایک بیمار شخص، مریض آدمی کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اب مریض کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مریض ایسا ہے جیسے ہمارے تمہارے جیسا فی الحال مریض کے بخار آ گیا، سردی ہو گئی، حالت خراب ہو گئی، روزے میں ڈی ہائیڈریشن ہو گیا یا لوز موشنز ہو گئے، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے. بلکہ اگر ایسی کوئی چھوٹی موٹی بیماری آ گئی جس سے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں ایک روزہ چھوڑوں گا تو پھر انشاءاللہ مکمل کنٹینیو کر سکوں گا پورا مہینہ، اور اگر آج میں نے روزہ رکھ لیا تو کم سے کم 5-6 روزے کی فرصت ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گا. تو جو بیمار ہو یا بیماری بڑھنے کا اس کو اندیشہ ہو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اس کے لیے بعد میں قضا واجب ہے کہ وہ روزے کی قضا کر لے گا رمضان کے بعد. تو اس میں بھی جو ہے ہمارے لیے رہبری ہے، اس میں ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس طرح سے روزہ نہ رکھنا ہم کو اس کی اجازت ہے اگر چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ایسی بیماری جو لا علاج ہو، جیسے اللہ معاف کرے، حفاظت کرے، لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے. ایسی بیماری ہے کہ اکثر جو ہے یہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسی بیماری جس سے باہر نکلنے کا چانس نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے روزے کی قضا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے. ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے. ایک روزے کے بدلے احناف کے اعتبار سے 2.5 کلو اناج وہ کسی غریب کو دے. کھانا کھلانے کے بارے میں آتا ہے. اور شوافی کے اعتبار سے 1.25 کلو اناج، احتیاطاً 1 کلو اناج دے ایک روزے کے بدلے، جس کو بیماری سے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے. تو بیماری 2 قسم کی بتا دیا میں نے. ایک ہے شیخ فانی، اتنا بوڑھا آدمی کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. جیسے بعض لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، 80 سال کے ہو جاتے ہیں، 90 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کھا تو نہیں پاتے لیکن کھائے بغیر رہ بھی نہیں پاتے. ان کا جسم ایک دم جواب دے چکا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر پانی نہیں پئیں گے تو ان کا حلق بالکل سوکھ جاتا ہے، وہ مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے وہ. تو ان کو بھی اجازت ہے کہ روزہ مت رکھو. اب روزہ نہ رکھے تو پھر کیا کریں گے؟ قضا تو نہیں کر سکتے، ابھی نہیں کر رہے تو پھر اور 2 سال کے بعد کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے بھی فدیہ ہے. فدیہ کی جو ہے مقدار میں نے بتا دی، وہ فدیہ نکال دیں، ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب جو یہ فدیہ نکالنے پر بھی ان کو رمضان کا ثواب ملے گا. بوڑھے مایوس نہ ہو، ایسے بوڑھے جو روزہ نہیں رکھتے ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے جو چیز کا بدل دیا ہے اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ویسے ہی ملے گا، روزہ رکھنے ہی کا ثواب ملے گا. جتنے بھی معذورین ہیں انہوں نے اگر اس چیز پر عمل کر لیا، روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے. ایک بہت بہترین بات بتائی کہ اگر کوئی شخص اتنا خطرناک کام کرتا ہے، موسم بھی بہت گرمی کا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہو، دھوپ لگ گئی، دھوپ میں کام کر رہا ہے، دھوپ لگ گئی، یہ جو کڑیا بگاری لوگ کام کرتے ہیں بہت ہارڈ کام ہوتا ہے ان کا. اسی طرح جو گیرج والے باہر ٹرک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ٹرک کے ٹائر کھولتے ہیں، بہت خطرناک کام ہوتا ہے دوستو. ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ہم ایک دن کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو اگر ان کو ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے کہ دھوپ لگ گئی یا ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ اب مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے بہت زیادہ، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ روزہ کھول لیں. روزہ کھولنے کی ان کو اجازت ہے. وہاں پر جو ہے ایڈمٹ ہونے کے چکر میں نہیں رہے کہ ایڈمٹ ہوئیں گے جب ہی روزہ کھولوں گا، ڈاکٹر ہی میرے کو کھجور کھلائے گا، ایسا نہ رہے. اگر کسی کو ایسا اندیشہ ہے کہ دھوپ لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو اس کے لیے بھی روزہ کھولنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی وہ قضا کر لے گا. بہرحال تو یہ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی اس کو بتایا گیا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اگر کسی کو ہلاکت کا اندیشہ ہو تو وہ بھی اپنا روزہ کھول سکتا ہے. باقی اوپر تفصیل گزر چکی. اچھا دوستو، قضا اور کفارہ اور فدیہ اس میں فرق ہے. فدیہ تو میں نے جو بتایا مقدار، وہ فدیہ اتنا دینا ہے اور جس کی طرف سے میں نے بتایا اس کی طرف سے دینا ہے. قضا بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، جیسے نماز کی قضا ہے، نماز کے چھوٹنے پر بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے کفارہ.
تو کفارہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کے جو ہے نا سزا، اس کی فائن جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں پر رمضان کا روزہ فرض ہے ان میں سے کوئی روزے دار رمضان کے دنوں میں جماع سے یعنی بیوی سے ہم بستری سے اپنا روزہ توڑ دے تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہے، تو ان کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے کہا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ لیکن آج کل غلام کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو دوسری چیز کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ 2 مہینے کے ایک روزہ اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس نے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل اس کے بدلے روزے رکھنے ہیں۔ کتنے مہینے کے؟ اور اس کی شرط یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل ہو۔ اس کا مطلب ایک آدمی نے 58 دن، مثال کے طور پہ 60 دن بیٹھتے ہیں 2 مہینے میں، 58 دن 57 دن کنٹینیو روزہ رکھا اور اس کا ایک روزہ چھوٹ گیا، اب واپس سے جو ہے اس کے 2 مہینے کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ وہ سانپ سیڑھی کھیلتے تھے نا بچپن میں ہم لوگ، 99 پہ بھی ایک بیٹھا رہتا تھا، 99 پہ، اب ایک بچا ہے اور 99 کا آ گیا تو ڈائریکٹ وہ 3 یا 4 پہ آتا ہے، 0 پہ آ جاتا ہے۔ تو ویسے اگر اتنی بڑی سزا ہے، کیونکہ دوستو روزہ ایک محتم شان عمل ہے اور اس کو اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے توڑا ہے، تو سزا بھی اس کی ویسی ہے۔ تو 2 مہینے کے مکمل اس کو مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں اس سے ہو سکا تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک مد کے حساب سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جب جا کے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ شوافی کے نزدیک جماع کے علاوہ، یعنی جو ہم بستری ہے اس کے علاوہ کسی اور سبب سے روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے اس نے روزہ توڑا ہے، چاہے اس عمل سے توڑے یا کسی اور طریقے سے توڑے، جب جان بوجھ کر کھا پی لے بغیر کسی عذر کے، تو اس کے لیے بھی کفارہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ اچھا، کفارہ جو ہے شوافی کے نزدیک یہ نفلی روزے کے اوپر نہیں ہے، نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک حنفی حضرات کا جو ہے اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی عبادت شروع کرے، جیسے نفل نماز اس نے 2 رکعت پڑھنی شروع کی اور بیچ میں کسی وجہ سے اس نے وہ 2 رکعت مکمل نہیں کیا، توڑ دیا، تو اب وہ 2 رکعت جو نفل اس نے شروع کیا تھا وہ اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نے نفلی روزہ رکھا، احناف کا مسلک یہ ہے، کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس نے وہ روزہ مکمل نہیں کر پایا، کسی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس نے توڑ دیا، تو اب وہ نفل روزہ اس کے لیے واجب بن جائے گا۔ اسی طرح کسی نے اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف میں بیٹھا سنت اعتکاف کی نیت سے، اور کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے 10 دن کے لیے بیٹھا آخر میں، رمضان المبارک کے آخر میں وہ 10 دن کے لیے بیٹھا اور 5ویں دن اس کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف 5ویں دن کا یعنی اسی دن کا اعتکاف کی قضا کرے گا۔ پورے 10 دن مطلب 5 دن جو بچے پورے اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اسی دن کا اعتکاف کرے گا، لیکن جب بعد میں وہ کرے گا تو روزہ بھی اس کے لیے شرط ہے، روزہ رکھ کر اعتکاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ضمناً آ گیا۔ بہرحال ہم نے قضا، فدیہ، کفارہ یہ سب چیزیں سن لی، اب کچھ اور ضروری مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ روزہ کے بارے میں بیان کریں گے، لیکن اب انشاءاللہ کل سے ہم زکوٰۃ سے متعلق بیان کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ چھوٹ گیا ہو تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے، آ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دن میں نے ایک مسئلہ آپ کو چیلنج کے طور پر دیا تھا تو بہت جن نے ماشاءاللہ جواب دیے، تھوڑے ہلکے پھلکے ادھر والے، کچھ لوگوں نے صحیح بھی دیے لیکن سمجھا نہیں پایا، ایکسپلین نہیں کر پایا، وہ انشاءاللہ میں مسئلہ بیان کروں گا۔ تو ہر چیز میں چیلنج دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، بہت سارے ہمارے پاس مسائل ہوتے ہیں، آ کر کے پوچھے، اپنی اصلاح کرے، اپنے مسائل کو حل کرے۔ انشاءاللہ ہم مسائل کی روشنی میں اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ ہم 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، 24 نہیں، رات میں حیران مت کرو، 24 گھنٹے نہیں ہے، معاف کرنا غلطی سے نکل گیا۔ جب بھی مسجد میں ہے، دکان پر ہے، راستے میں انشاءاللہ اگر پوچھے، بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آ کر ایک جگہ پر سکون کے ساتھ پوچھے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔